السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل جمال مظاہر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل جمال مظاہر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین کی نفع بخش باتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ اور اس کا حکم بیان کیا جائے گا۔ مسح کے معنی لغت میں کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں مسح سے مراد بھیگے ہوئے ہاتھ کو کسی عضو یا موضوع پر پھیرنے کو مسح کہا جاتا ہے۔ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ سفر اور حضر دونوں میں موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ موضوع پر مسح کب واجب ہوتا ہے؟ تو موضوع پر مسح واجب اس وقت ہو جاتا ہے جب موزے اتارنے اور پاؤں دھونے میں نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہو۔ یعنی ایک شخص نے موزے پہنے ہوئے تھے اور وقت اتنا تنگ ہے کہ اگر وہ موزوں کو اتار کر پاؤں دھوتا ہے تو نماز کا وقت نکل جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں موضوع پر مسح کرنا واجب ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صرف موضوع پر مسح کر کے نماز ادا کر لے، یا پانی اتنا کم ہو کہ جس سے پاؤں دھوئے نہ جا سکتے ہوں۔ ان صورتوں میں موضوع پر مسح کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ موضوع پر مسح کرنا محض ایک رخصت یا جائز امر ہے۔ موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں بھگو کر انگلیوں کو کھلی ہوئی حالت میں موضوع کے اگلے حصے کے اوپر رکھ کر پنڈلیوں کی طرف انگلیوں کو کھینچنا اور انگلیاں پوری رکھی جائیں، بلکہ اگر انگلیوں کے ساتھ ساتھ ہتھیلی بھی شامل کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ موزہ اتارنے کی وجہ سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اگر کسی شخص نے وضو کی حالت میں اپنا موزہ اتار دیا یا خود اتر گیا تو مسح ختم ہو جائے گا۔ اب موزے کو دوبارہ پہن کر دوبارہ اس پر مسح کر لے۔ اگر موزہ پہن کر بغیر مسح کے نماز ادا کرے گا تو نماز درست نہیں ہوگی، بلکہ موزہ پہن کر دوبارہ مسح کرنا ضروری ہے۔ اور جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں وہی مسح کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ البتہ مسح کی مدت پوری ہونے سے بھی مسح ختم ہو جاتا ہے اور موزہ اتار دینے سے بھی مسح ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر موزہ پھٹا ہوا ہے، موزہ پھٹ گیا ہے تو اس پر بھی مسح جائز نہیں ہے اور اس سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ موضوع پر مسح کے شرائط کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے کہ موزے ہمارے چمڑے کے ہوں یا کم از کم ان کا تلا چمڑے کا ہو۔ دوسری شرط ہے کہ موزے ایسے ہوں جن سے ٹخنے چھپ جائیں۔ تیسری شرط ہے کہ موزے پاؤں سے چپکے ہوئے ہوں، یعنی ان کو پہن کر آسانی سے آدمی چل سکتا ہو۔ چوتھی شرط ہے کہ نہ موزے پہننے سے پہلے آدمی جنوبی ہو اور نہ موزے پہننے کے بعد جنابت کی حالت میں ہو۔ پانچویں شرط ہے کہ مقررہ مدت کے اندر مسح کیا جائے، یعنی مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔
چھٹی شرط یہ ہے کہ موزہ 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر 3 انگلیوں کے برابر پھٹا ہوا ہوگا تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ موزے پر مسح کا طریقہ، اس کے شرائط اور صحیح ہونے کی شرطیں اور جن سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، یہ سارے احکام تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔